آج سے تقریباً 3 سال پہلے رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو اتحاد القراء پاکستان العالمی کے محرک اور بانی حضرت مولانا قاری محمد زمان عثمانی صاحب اپنے 5 رفقائے کار کے ساتھ اسلام آباد میں انجمن اتحاد القراء کے نام سے اس طرح کے پلیٹ فارم کا آغاز کرنا چاہتے تھے، تو اپنوں کے تانوں اور بیگانوں کے حوصلہ شکن حالات تھے کہ چند نوجوان ہیں اور فرش پہ بیٹھ کے عرش کی بات کر رہے ہیں، ذروں کو ستارے بنا کر پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں، بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک مالا میں پرونا چاہتے ہیں، منتشر پھولوں کو ایک گلدستے میں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمت اکابر کی دعائیں اور اکابر کے ساتھ نسبت قرآن کریم کے ساتھ والہانہ عشق تھا کہ آج قاری محمد زمان عثمانی صاحب اکیلے نہیں ہیں۔ حضرت مولانا قاری عبدالبصیر عباسی صاحب، حضرت مولانا قاری نصیر الدین قریشی صاحب اور یہ صاحبان علم و دانش یمین اور یسار ہیں، اور میرے شہر کا آج ہر عاشق قرآن بچہ، بوڑھا اور نوجوان قاری صاحب کے سامنے ہاتھ فضا میں لہرا کر کہہ رہا ہے کہ قاری صاحب ہماری طرف سے ہمارے اندیے اور عزم کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، احساسات جذبات کے ساتھ مائک پہ تشریف لائیں اور ہماری طرف سے کہہ دیں کہ گئے وہ دن کی تنہا تھا انجمن میں اب یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اتحاد القراء پاکستان العالمی کے مرکزی چیئرمین و بانی محرک حضرت مولانا قاری محمد زمان عثمانی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی، صدق اللہ العظیم۔ آج 2 اکتوبر 2021 آپ کی اس جامع مسجد ابراہیم خلیل اللہ گانیہ چٹی گٹی کے اندر ایک عظیم الشان انٹرنیشنل محفل حسن قرات و حمد و نعت جو اپنی شان و شوکت کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی ہے، آپ تمام حضرات جو صبح سے جم کر بیٹھے ہیں، جتنے اس مجمع کے اندر علماء کرام ہیں، قراء عظام ہیں، حفاظ کرام ہیں، اور تمام میرے مسلمان بھائی ہیں، تمام حضرات کا میں اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے اور ضلع مانسہرہ اتحاد القراء پاکستان العالمی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے قرآن مجید کے ساتھ عشق کا ثبوت دیا ہے اور یہاں پر جم کر بیٹھے ہیں اور اپنے تمام معزز مہمانوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو اسٹیج کے اوپر نظر آ رہے ہیں، یہاں ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، چوٹی کے بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، بہت سے حضرات سے آپ نے ماشاءاللہ علمی، روحانی، اصلاحی گفتگو سنی ہے، اور اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس جامع مسجد کے صدر اور بانی حضرت نواز خان صاحب مدذل والی، جو آج کی اس محفل کے میزبان ہیں، میزبان محفل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ اور قرآن مجید والوں کے ساتھ محبت کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ جو اس مسجد کے خطیب ہیں حضرت مولانا وقار احمد صاحب،
جو اتحاد القراء پاکستان العالمی ضلع مانسہرہ کے جنرل سیکرٹری ہیں، اس مسجد کے خطیب بھی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنے ساتھیوں سے بات کی کہ آپ کے ضلع کے اندر انٹرنیشنل محفل حسن قرات و حمد و نعت کرانے کا ارادہ ہماری جماعت رکھتی ہے، تو سب سے پہلے یہ شخص ہے جس نے لبیک کہا، اور آج آپ کے سامنے ماشاءاللہ عرب کے ہمارے مہمان نظر آ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے دعائیں ہیں بزرگوں کی، اور اس کے ساتھ اس محفل کے اندر خوش نصیبی میری بھی ہے، سیٹ کے اوپر میں اس لیے نہیں بیٹھا ادب کی وجہ سے کہ یہ جو بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ناچیز اسی ضلع کے جو ہے نا رہنے والا ہے، یہیں سے پیدائش ہے، اور میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری بشیر محمد صاحب مدذل والی یہاں سامنے موجود ہیں۔ ان کی دعاؤں سے، ان کی شفقت سے، ان کی محبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ منزلیں دی ہیں، یہ عزت دی ہے، قرآن کی نسبت سے اور اساتذہ کرام کی محبت سے، ادب سے۔ جو طلباء کرام ہیں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے اساتذہ کرام کی عزت کریں، احترام کریں، اور آپ نے یہ بھی ہمارے اشتہار کے اندر دیکھا، میں تقریر نہیں کر رہا، تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کروں گا۔ اشتہار کے اندر ہم نے جو بات کہی ہے اس بات کے مطابق اشتہار کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارے اشتہار کے اندر علماء کرام کے نام بیعت جو لکھا ہوا ہے، قاری بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ محمودیہ جیا میرا، یہ بانی ہمارے استاد محترم سے جنہوں نے ابتدا میں یہاں سے ہمیں پڑھایا، اور اس کے ساتھ ضلع مانسہرہ جہاں پہ میں نے تجوید پڑھی، قاری حافظ امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری فضل ربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ قاری عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈانگری کے، یہ میرے اساتذہ کرام ہیں۔ ان کا ظاہر ہے کہ یہ ایصال ثواب ان کے لیے کیا ہے کہ ان کی محنت سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اتحاد القراء پاکستان العالمی کے چمکتے دمکتے ستارے، اور میرے دائیں بائیں بازو اور میری طاقت اور میری کمر کی جو مضبوط کرنے والا ایک ساتھی تھا جو بچڑا اور 5 مارچ کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوا، حضرت مولانا قاری محمد نیاز داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق تو مانسہرے سے تھا، ایبٹ آباد کے اندر امامت خطابت تدریس کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت محنت کی اس مشن کے لیے، دن رات میرے ساتھ لگے رہے، اور آخر یہ علماء کرام، یہ شیوخ جب آئے اسلام آباد کے اندر تو بہت استقبال کیا ان کا، بہت محبت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے، پورے اس علاقے کے اندر اس نے اس مشن کے اوپر کام کیا۔ قرآن مجید والے جہاں پر علماء کرام قراء اعظام ملتے تھے وہاں پر وہ پہنچتے تھے، اللہ پاک ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، اور اس مجلس کے اندر جتنے بھی بیٹھے ہیں، جس کے والدین، رشتہ دار، اساتذہ کرام دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ اور اس کے ساتھ میرے جتنی بھی ٹیم کے ساتھی ہیں، حضرت مولانا ابو بکر حمید صابری صاحب مرکزی جنرل سیکرٹری، اور حضرت مولانا قاری عبد البصیر عباسی صاحب جو ہماری اس جماعت کے مرکزی صدر ہیں، اور اس کے ساتھ قاری نصیر الدین قریشی صاحب مدذل والی، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ ہمارے مرکزی وائس چیئرمین ہیں، عرصہ دراز سے بیمار ہیں، اسلام آباد سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے۔ یہ مرکزی وہ ٹیم ہے جو اخلاص کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہی ہے، الحمدللہ۔ جس طرح مولانا فرما رہے تھے، اتحاد القراء پاکستان العالمی انجمن سے اتحاد القراء پاکستان العالمی بن گئی۔ اور بات دوسری یہ ہے کہ جس دستور منشور کے اندر جو ہم نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، جو بھی کام کریں جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو کام نہیں بنے گا۔ تو الحمدللہ اللہ کی رضا کے ساتھ اس کو شروع کیا۔ دوسرا دستور منشور ہے تعلیم و تربیت، یہ بھی ضروری ہے۔ خدمت قرآن، قرآن مجید کو پڑھائیں، خدمت کریں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھائیں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھائیں گے، خدمت کریں گے، اللہ آپ کا مقام بہت اونچا کرے گا، بہت بلند کرے گا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہم اکثر کہتے ہیں اور دعوے سے بھی کہتے ہیں، تحریراً بھی کہتے ہیں، تقریراً بھی کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں بلا تفریق غیر سیاسی۔ تو بلا تفریق کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جماعت کے اندر کوئی ایسی تفرقہ بازی نہیں ہے،
چاہے وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، بریلویت سے تعلق رکھتا ہے، اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہے، قرآن کی نسبت سے ہم سب کو لے کر چلتے ہیں، یہی ہمارا مشن ہے۔ اور دوسری بات، غیر سیاسی کا لفظ یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں غیر سیاسی ہوں، ہمارے ساتھی غیر سیاسی ہے۔ اللہ نے علماء دیوبند سے کام لیا ہے، چاہے وہ ختم نبوت ہو، چاہے وہ ناموس صحابہ کا کام ہو، چاہے وہ سیاست کا کام ہو، اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو چن لیا ہے، اپنی اپنی لائن کے اندر سارے کام کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کی دعاؤں سے، ان کی سرپرستی سے کام کرتے ہیں۔ اتحاد القراء پاکستان العالمی یہ صرف حفاظ کرام، قراء کرام کو جوڑنے کے لیے ہے۔ ایک تنہا اکیلے بندے نے جب اس کی بنیاد رکھی 27 رمضان 1440 کو، اکیلی سوچ تھی، مشن پہ گیا، جمع کرتے کرتے میں نے 50 قراء کرام تک منشور دستور پہنچایا اسلام آباد کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد استاد محترم موجود ہے، رات کے تقریباً 2 بجے اسلام آباد کی مرکزی جامع مسجد الفرقان، پہلی دفعہ یہاں میں یہ پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے، کہہ رہا ہوں، الفرقان مسجد کے اندر ہم نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، انجمن اتحاد القراء راولپنڈی اسلام آباد کے لیے۔ جب ہم نے اس کے اوپر کام کیا، قراء کرام کو جوڑا، یہ ایک عالمی سطح پر بن گئی۔ آج الحمدللہ آپ کے سامنے اگر آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، تو یہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کیونکہ نیک کام میں مدد اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو باقی ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا ہے بلا تفریق غیر سیاسی، کیونکہ یہاں سے ہم نے کوئی سیاسی بات ہم نہیں کرتے، ہماری جماعت کا کوئی ساتھی سیاسی بات نہیں کرتا۔ آپ کو قرآن سنائیں گے، حمد و نعت سنائیں گے، اور ہمارے اسٹیج سے آپ علماء کرام سے، بزرگوں سے روحانی اصلاحی تربیتی گفتگو سنیں گے۔ میں اپنے شیوخ جو یہاں سے تشریف لائے ہیں اور سعودی عرب اور مصر دور دراز سے حضرات کو آپ سنتے ہیں، تو اللہ پاک نے یہاں ہمارے ضلع مانسہرہ کے اندر مصر کے شیوخ کو پہنچایا ہے۔ میں قاری فضیلت الشیخ رافت حسین علی یوسف صاحب اور فضیلت الشیخ قاری سید سمیر بلال صاحب حفظ اللہ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے اتحاد القراء پاکستان العالمی کے نوجوان ینگ قاری صاحب جو بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں، اتحاد القراء پاکستان العالمی کے یہ سفیر ہیں، یہ سفارت کا کام کرتے ہیں، قرآن کے لیے عشاق قرآن کو یہاں لاتے ہیں۔ میری مراد قاری عمر فاروق صاحب، ان کی محنت سے، ان کی محبت سے یہ حضرات ہمارے پاس آتے ہیں۔ اللہ پاک ان کا بھی شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے جو سندھ سے تشریف لائے ہوئے ساتھی جو کافی دنوں سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، آپ نے سنا قاری نعیم اللہ حبیب صاحب کو، بہت پیارا پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ قاری ولی محمد خان صاحب جو سندھ سے تشریف لائے ہیں، دونوں ہمارے سینئر رہنما ہیں۔ قاری احمد اوکاشے صاحب جو پہلی دفعہ ہمارے اسٹیج سے آئے ہیں، اللہ ان کے بھی علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تمام حضرات کا میں دوبارہ شکریہ کرتا ہوں، اتحاد القراء پاکستان العالمی ضلع مانسہرہ کی پوری ٹیم کا، اور صوبہ خیبر پختونخوا کی قیادت کا، اور مرکزی قیادت کا، اور آپ اہل محلہ کا، نمازیوں کا، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو آپ نے ضرور معاف کرنا ہے، خطا ہو جاتی ہے انسان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب